کی تاریکیوں میں چوریاں، ڈکیتیاں، جادو، یہ سب کچھ اسی طریقہ پر ہوتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کینسر اور بہت سی موذی بیماریاں وہ بھی اس میں داخل ہیں، وہ بھی غیر محسوس طریقے سے یہ ہے کہ آ جاتی ہیں۔ اس لیے ساتھی اس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور محنگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں اور جیب میں ایک مسواک ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی جادو مادو نہیں ہوگا۔ میں خود کئی دفعہ رو چکا ہوں، اس وقت مصیبت مجھ پر آ گئی کہ بغیر وضو کی، بات بالکل چھوٹی سی ہے، کوئی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان صورتوں کا اہتمام کریں، وضو کے ساتھ رہا کریں، اور چھوٹا سا مسواک یہ ہے کہ جیب میں ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح کو پڑھ لو، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صحابی نے جب بیان کیا تو صحابی کو فالج لگ گیا تھا، منہ ٹھیڑا ہو گیا تھا، مشکات کی حدیث ہے۔ تو دوسرے نے کہا تم کہتا کہ یہ دعا پڑھے تو آدمی کو کوئی بیماری نہیں لگتی، تو تیرا منہ کیوں ٹھیڑا ہو گیا؟ کہنے لگے اللہ کی حدیث، اللہ کے رسول کی حدیث پر مذاق نہ کر، خدا کی قسم اس دن میں نے غفلت میں یہ دعا پڑھی نہیں تھی، مجھے فالج لگ گئی۔ نبی کی حدیث اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے۔ مسلم شریف کی روایت کل میں بیان میں بتا رہا تھا ساتھیوں کو کہ ایک آدمی وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہنے لگے لا استطیع، میری طاقت نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، یہ مذاق کیا دائیں۔ فرمایا کہ اللہ کرے تو طاقت نہ رکھ۔ پھر کہتا ہے کہ فما رفع الی فمہ، اللہ کی قسم اس کے بعد ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکے منہ تک، اس طرح ہاتھ شل ہو گیا، اس طرح ہاتھ شل ہو گیا۔ میرے پاس ابھی چند دن پہلے یہ مفتی صاحب یہاں بیٹھا ہوا ہے، مفتی ضیاء الدین صاحب، تو بندہ آ گیا، اس کے دونوں ہاتھ شل تھے۔ کہنے لگے کہ تعویذ معویذ دے دو، ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کی بات ہے، تعویذ معویذ دے دو، دم ہم کرو، سنا تو دم میں ماہر رہتا ہے۔ میرے ہاتھ شل ہو گئے۔ میں نے کہا ناراض نہیں ہونا، مجھے لگتا ہے کہ تو نے ان ہاتھوں سے لوگوں کی پٹائیاں بھی کی اور گولیاں چلائی ہے، گولیاں چلائی ہیں ان ہاتھوں سے، یہ ہاتھ شل ہو گئے۔ اس لیے کہ جب ہماری مائیں ناراض ہوتی ہے اور بہنیں ناراض ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھی اس طرح ہماری بلوچی میں بد دعا دیتی، جا اللہ تیرے ہاتھ کو شل کر دے۔ میں نے کہا کسی ماں اور بہن کی بد دعا لگے، اس کے آنسو آ گئے، کہنے لگے ہائے ہائے، واقعتاً میں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، واقعتاً میں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اب مجھے دم کر لے۔ میں نے کہا میرا دم بھی نکل گیا، جب آپ نے یہ بتا دیا نا کہ لوگوں کو، تو میرا دم بھی نکل گیا، میرا دم آپ کو نہیں لگے گا۔ ایک بندہ آ گیا، بہت بڑے آدمی ہیں، کہنے لگے مولانا ایک آدمی مستقل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہا ہے، حضرت کو خواب میں دیکھ رہا ہے، لیکن حضرت اپنا چہرہ نہیں دکھاتا، حضرت اس سے گفتگو نہیں کرتا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے کہا لگتا ہے یہ بندہ درود بہت پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن نبی جب اپنا چہرہ اس کو نہیں دکھاتا تو لگتا ہے کہ یہ درود بھی پڑھتا ہے، نبی کو دیکھتا ہے لیکن حضرت چہرہ نہیں دکھاتا، اس سے گفتگو نہیں کرتا، تو لگتا یہ ہے کہ یہ آدمی شرابی ہے۔ کہنے لگے کہ مولانا، رونے لگے، کہنے لگے مولانا دعا کرو، خدا کی قسم میں خود ہوں، دعا کرو، اس کے بعد لعنت بھیجتا ہوں شراب پہ، میں شراب نہیں پیوں گا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکیاں اس کی برائی سے کہ اذا وقب داخل ہو جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ، ان عورتوں کی برائی سے کہ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہ میں پھونک مارنے والی۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہماری فارغ ہو جاتی ہے، مرد حضرات چلے جاتے ڈیوٹی ملازمت پر، بس پھر عورتیں پھر یہی ہے کہ فلاں کو فلاں نے جادو کیا، فلاں کو فلاں نے